رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 پر ہماری گفتگو جیسے سلسلہ کلام کل رکا تھا اس کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ضروری ہے ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھیں۔ آج کا دن 14 اگست کا دن گزرا ہے، اور 14 اگست وہ دن ہے کہ جس دن سن 1947 میں بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک طویل محنت اور ایک طویل جد و جہد رنگ لائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزیز وطن پاکستان ہم سب کو عطا کیا۔ زیادہ اس پر میں ظاہر ہے کہ وقت نہیں دے سکتا، صرف ایک نقطہ ہمارے لیے بھی اور ساری پاکستانی قوم کے لیے، ویسے تو ساری انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے، لیکن چونکہ 14 اگست کا دن گزرا ہے، اے کاش ہماری قوم کے کانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے تو اس قوم کی تقدیر اللہ تبارک و تعالی بدل دے گا۔ 14 اگست کا محرم کے پہلے عشرے میں آنا، اس سے مجھے حقیر کو یہ سمجھ آئی کہ امام حسین علیہ السلام کا کہ یہ ایام ان کے دوران جو 14 اگست آیا ہے، گویا حسین مجھ سے اور آپ سے اور پاکستانی قوم سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر آزادی چاہتے ہو تو آزادی کا معنی مجھ حسین سے سیکھو۔ آزادی کا معنی، حقیقی آزادی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا آپ کو مل جائے۔ توجہ کریں، ایک بڑا ذمہ دار ہو، وہ اپنے ایک نوکر کو، مثال دے رہا ہوں، ایک غلام کو اپنی زمینوں پر کام کرواتا رہے، پھر ایک دن خوش ہو کے اس کے نام کچھ زمین کروا دے۔ جبکہ ذہنی طور پر وہ اسی ذمہ دار کا غلام رہے، اسی کو اپنا آقا سمجھے، اسی سے ڈرے، اسی کی ہر بات کی ہاں میں ہاں ملائے، تو پھر کہنے کے تو
جس زمین میں اس نے گھر بنایا ہے وہ اس کے اپنے نام ہو گئی ہوئی ہے، اور جس میں وہ ہل چلا رہا ہے وہ اس کے اپنے نام ہو گئی ہوئی ہے، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جیسے پہلے غلام تھا ویسے ابھی بھی غلام، جبکہ حسین جس آزادی کا سبق دیتے ہیں، جس کے نام ایک وجب زمین کا بھی نہ ہو لیکن اس کا آقا حسین ہو، وہ آزاد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حسین کون سی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ کو آزادی سے سوچنے کی اجازت ہے، اور آپ کو اجازت بھی نہیں چاہیے، آپ نے اپنا ماحول ایسا بنا لیا کہ آپ اپنے لیے آزادی سے سوچتے ہیں، کسی کی دھونس میں کسی طاقتور کی دی ہوئی پالیسی نہیں ٹھونستے آپ خود پر اور اپنی قوم پر، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے، ایسا نہیں کریں گے تو بم گرائے جائیں گے، ایسا نہیں کریں گے تو بائیک آؤٹ ہو جائے گا۔ آج کی دنیا حسین 1400 سال پہلے کے نہیں ہے، صرف حسین تا قیامت ہے۔ اور ہم جو کہہ رہے ہیں حسین وارث انبیاء، حسین وارث قرآن، تو انبیاء کا پیغام بھی، آخری رسول کا پیغام، حسین کے نانا کا پیغام تا قیامت ہے۔ قرآن تا قیامت ہے تو پھر حسین بھی تا قیامت ہے۔ اور کربلا نے تو پیغام ہی آزادی کا دیا ہے کہ سب کچھ تمہارا داؤ پہ لگا ہو، ذلت قبول نہ کرنا کسی کے سامنے۔ فرماتے ہیں میں ذلت کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا، اسے اپنے لیے ننگ اور عیب اور ذلت اور رسوائی سمجھتا ہوں، اور عزت کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہوں۔ یہ ہے حسینیت کا پیغام۔ اگر اپنی روح کے اور اپنے حقیقی چہرے کے ساتھ جس نے بھی حسین کو پہچان لیا وہ سب کچھ قبول کر سکتا ہے، کبھی ذلت قبول نہیں کر سکتا۔ کسی کی دھونس، کسی طاقتور کی بدماشی کے سائے میں زندگی گزارنا حسین کو ماننے والے یہ قبول نہیں کر سکتے، چاہے ان کی تعداد بہت قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ہم آگے چلتے ہیں اپنے موضوع کو لے کر، پھر صلوات پڑھیے ایک دفعہ محمد وآل محمد۔ کان الناس امتا واحدتا، لوگ ایک امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ نے نبی مبعوث فرمائے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، ڈرانے والے بنا کر، اور ذہن نشین، ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے کہ یہ خوشخبری اور یہ ڈرانا صرف جنت کی خوشخبری اور دوزخ سے ڈرانا نہیں تھا، بلکہ نبیوں کا پیغام یہ تھا ہم تمہیں یہاں رہنا سکھانے آئے، ہماری بتائی ہوئی بات کے مطابق یہاں اس دنیا میں رہو گے تو ہم تمہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابدی زندگی میں بہترین چیزیں اللہ تمہیں دے گا، یعنی یہاں ہماری اطاعت میں زندگی گزارو تو وہاں خوشبخت، اور اگر یہاں ہماری بتائی ہوئی بات کی نافرمانی میں زندگی گزاری تو وہاں بھی بدبخت۔ تحریف کیا ہوئی؟ تحریف یہ ہوئی کہ شیطان نے اور شیطان کے لشکر نے دینداروں کے اندر سے حقیقی دین کی روح نکالنے کے لیے ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ دین جو ہے وہ چند رسموں کا نام ہے، دین عملی زندگی کا نام نہیں ہے، دین چند رسومات کا نام ہے، وہ رسومات انجام دو، گناہ معاف کراؤ، منتیں مرادیں پوری کراؤ، اور قیامت کے دن شفاعت کراؤ اور جنت کا ٹکٹ تم لے کر جنت میں جاؤ، یہ دین ہے۔ لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے اپنی، اس عملی زندگی سے دین کو باہر نکال دیں۔ ہم میں سے جو بھی دین کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے وہ بہت ہی بدترین قسم کی گمراہی کا شکار ہے دین کے بارے میں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ، اور یہ جو اللہ نے انبیاء کو بھیجا تو ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔
اور کتاب کے اندر کیا تھا؟ بالحق، کتاب کے اندر حق پر مبنی باتیں تھیں۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، دین کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، مسلمان ہے، تو اس کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ کوئی نظریہ، کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح بیان کردہ بات کے خلاف ہو وہ باطل ہے، اور حق وہ ہے جو اللہ نے کہا۔ میں نے کل عرض کیا تھا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین فلا تکن من الممترین۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہہ دے اس کی طرف سے آئی ہوئی بات، نظریہ، طریقہ، روش، وہی حق۔ یہ کتاب کیوں نازل کی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، فی مختلفوا فی، ان چیزوں میں جن میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے۔ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کریں، یعنی اپنی عقلیں دوڑائیں، اپنی معلومات کے مطابق ایک اس نتیجے میں پہنچے، ایک اس نتیجے میں پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالی نے، جو ہم نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عقل انسان کی عقل خود گواہی دیتی ہے اگر اس سے پوچھا جائے کہ میں کافی نہیں ہوں، تو اللہ نے وحی کے ذریعے عقل کو گائیڈ کیا۔ تو جہاں پر انسانوں میں اختلاف ہو جائے، انہیں نہ پتہ چل رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں جو بات ہوگی وہ حق کا فیصلہ کرے گی اور کہا جائے گا اس کو تم نے فالو کرنا۔ اور یہاں پر میں یہ بات کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ شیعہ سنی کتابوں میں، اہل سنت کتابوں میں صحیح السند روایات کے مطابق، جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ اختلافات کا فیصلہ کرے، جس نبی کی زبان پر یہ قرآن جاری ہوا، صحیح روایات کے مطابق اسی نبی نے ایک اور ہستی کے بارے میں بھی کہا، فرمایا کہ یہ ہستی بھی ایسی ہی ہے جیسا قرآن ہے، اور اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ فرمایا یہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول فرماتی ہیں ایک تابعی کو، جس نے کسی مسئلے میں آ کے سوال کیا تھا کہ بی بی ایک طرف علی تھے، ایک طرف ام المومنین عائشہ تھی، تو میں پہلے تردد کا شکار ہوا، لیکن میں نے اللہ سے دعا مانگی اور پھر میں مطمئن ہو گیا، اللہ نے مجھے مطمئن کر دیا، میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے لشکر میں شامل ہو کے میں نے مخالفین سے جنگ کی، تو میں نے، آپ مجھے بتائیے، آپ زوجہ رسول ہیں، کہ میں نے صحیح کام کیا یا میں نے صحیح کام نہیں کیا؟ یہ بی بی ام سلمہ اس سے فرماتی ہے تو نے بالکل صحیح کام کیا، اس لیے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے یہ جملہ سنا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قیامت تک یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے مجھ تک واپس آئیں گے۔ بس اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید جو کہے گا وہ حق ہوگا، اور اگر کہیں اختلاف ہو جائے امت میں، اصحاب میں بھی، تو حق وہ ہوگا جو علی کی زبان پر جاری ہوگا۔ اور اگر امت یہ بات سمجھ لیتی تو شاید آج انسانیت کی یہ حالت نہ ہوتی، دنیا کی یہ حالت ظلم اور بربریت اور غربت اور جہالت، ناانصافی کے ساتھ چیزوں کی تقسیم، اگر اس علی کو جو مقام دینا چاہیے تھا وہ دے دیتے تو شاید یہ حالت آج نہ ہو۔ اور اب بھی علی ہو یا حسین ہو، جو سلوک ان کے ساتھ کیا وہ سلوک ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے نظریے کے ساتھ ہے، چونکہ یہ اپنی ذات کے بندے نہیں تھے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے دین کو جیسا وہ ہے ویسا نافذ کرنے آئے تھے۔ تو جو ان کے مقابلے میں آئے وہاں پر تحریف کا امکان ہے، جو ان کا نظریہ تھا وہ وہی تھا جو قرآن کا نظریہ ہے۔
یہ بھی شیعہ سنی کتابوں میں ہے، قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ کسی روایت میں یہ ہے ان کو کچھ سکھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ دونوں تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہنا، اگر پیچھے رہ جاؤ تو دوڑ کے لپک کر ان کے ساتھ مل جانا، اور خبردار ان سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ کامیاب وہ ہے جو پیچھے رہ گیا، وہ بھی ناکام، اور جس نے آگے نکلنے کی کوشش کی وہ بھی ناکام ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ الحق وانزل الکتاب بالحق وانزل معهم الکتاب بالحق، انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی جو برحق تھی، حق باتوں پر، حقیقتوں پر مشتمل، تاکہ لوگوں کے درمیان لیحکم، حکم کرے، فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس کے بارے میں ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے۔ بس یہاں سے آپ دیکھیں کہ نبی جو آ کر حکومت قائم کرتا ہے، نظام قائم کرتا ہے، وہ نبی کی ذاتی حکومت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کی حکومت ہوتی ہے۔ کوئی ظلم، کوئی استبداد، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ دین اسلام میں تو جو بھی مثلا مثال کے طور پہ نبی کہے یا جو بھی سربراہ مملکت ہے وہ کہے تو وہ کرنا پڑے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس بندے کو دیکھ رہے ہو، اسلام کی بنیاد کو نہیں دیکھ رہے، اسلام کے نظریے کو نہیں دیکھ رہے۔ اسلام کا، ویسے تو ہر دین کا، لیکن بالخصوص اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ انسانوں پر توجہ فرمائیے گا، سمجھیے گا، انسانوں پر حکومت کا، انسانوں کا قانون بنانے کا در حقیقت حق صرف اللہ کا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی قانون، کوئی بات قابل قبول نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ ہاں، اس کے قانون نے جو بنیادیں بتا دی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنے والے زمانوں میں قوانین بنانا، ان کے سائے میں، ان کی لیمٹس میں رہتے ہوئے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی آئے اور خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کے مطابق ڈیسیجن کرے، فیصلہ کرے، مثلا عدالت کا قاضی ہو، تو قرآن نے 3 ڈگریاں دی ہیں ان کو۔ گمراہ یہودی اور اس زمانے کے گمراہ جو تحریف کر چکے تھے اپنے دین کو، مسیحی، وہ تورات و انجیل کے قوانین میں رد و بدل کر دیتے تھے، پیسے لے لیتے تھے، مالداروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے نرمیاں کر دیتے تھے، کمزوروں کو سخت سزا دیتے تھے، کتاب خدا، قانون خدا کی تحریف کر چکے تھے۔ تو سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 ڈگریاں دی ہیں، فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق حکم نہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق ہے۔ اور پھر تیسری آیت میں فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ کافر ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے۔ اب اگرچہ قرآن کا پڑھنے کا یہ فارمولہ یاد رکھیں، اگرچہ نازل ان کے بارے میں ہوئی ہے لیکن فارمولہ سب کے لیے ہے۔ قرآن کو جب بھی پڑھیں، اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کی مذمت کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہی بات آپ میں بھی پائی جاتی ہے، اگر وہی نظریہ آپ کے مذہب میں بھی آج پایا جاتا ہے جس نظریے کی قرآن نے مذمت کی ہے، تو پھر یہ کہہ کے آگے نہ چلے جائیں کہ یہ یہودیوں کے لیے بری بات ہے، لیکن ہم تو چونکہ مذہب برحق پر ہیں، ہم کریں تو ٹھیک ہے۔
اللہ نے جس بات کو، جس نظریے کو غلط کہہ دیا وہ قیامت تک غلط ہے، اور قرآن کا حصہ خدا نے بنایا ہی اسی حکمت سے تاکہ قرآن پڑھنے والا جان لے کیسے نظریات گمراہ قوموں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ اشارہ کر کے آگے چلیں، اگر گراں نہ گزر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ نظریہ کیا ہے کہ ہم تو پکے جنتی ہیں۔ جو ہمارے مسلک میں ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں، کل بھی عرض کی تھی، جو ایک آنسو بھائی پکا جنتی ہے، یہ اس حدیث کو باقی شریعت سے کاٹ کر، باقی ائمہ کے فرمان سے کاٹ کر بیان کرنا، یہ بدترین خیانت ہے مکتب کے ساتھ۔ دیکھیں، ایک بندہ آتا ہے مجلس میں آنسو بہاتا ہے، باہر جا کے وہی کام کرتا ہے جو کام کرنے والوں نے حسین کو رلایا۔ حرکتیں وہی والی، کام افعال اعمال وہی والے، اور جو حسین نے سکھائے ہیں وہ اعمال نہیں ہیں، لیکن روتا ہے۔ یہ رونا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ رونا مراد ہے، اور وہ آنسو نہیں ہے، موتی ہے، قیمتی ترین، کہ جو آنکھ میں اس لیے آئے کہ فرش عزا پر بیٹھ کر حسین پر ہونے والے ظلم کو سن کر بیٹھنے والا سوچے کہ میرا آقا کیسا تھا اور میں کیسی زندگی گزاروں۔ یہ غم والا آنسو بھی ہو اور مولا سے حیا والا آنسو بھی ہو۔ وہ آنسو طاقتور ہے، ہر آنسو طاقتور نہیں ہے۔ جو گناہ بخشوانے کی طاقت رکھتا ہے، آپ توجہ کریں، اس کے دو پہلو ہیں کہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہے آپ کے اندر سے گناہ ختم کرے گا، اور جو آپ کر چکے وہ بخشوا دے گا۔ اور اگر آپ کے اندر سے وہ غم اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ گناہ ختم کرے، آپ کے اندر کو پاک کر دے، تو سمجھ لے کہ وہ اگلا اثر بھی اس کا نہیں ہوگا۔ پہلا اثر ہوگا، روکے گا اور بخشوائے گا۔ جیسے نماز ہے نا، نماز کیا کرتی ہے؟ جو اللہ نے نماز بتائی ہے وہ گناہ بخشواتی ہے، لیکن پہلے روکتی ہے پھر بخشواتی ہے۔ جو روک نہ رہی ہو وہ اصل نماز ہی نہیں ہے کہ بخشوائے۔ اسی طرح غم حسین میں بہنے والا ایک آنسو اگر آپ کو گناہ سے نہیں روک رہا تو وہ آنسو ہے ہی نہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے یہ سارے گناہ اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا۔ اس لیے کہ وہ حقیقی آنسو وہ ساری نجاست ساتھ لے جائے گا، وہ ایک نیا انسان بنا دے گا، اسی طرح جس طرح آپ جناب حر کا قضیہ سنتے اور قصہ سنتے۔ پھر ایک نیا انسان ہے، ایک انقلاب برپا کر دیا امام حسین کے نام نے، اور نام حسین ایسا ہی ہے۔ ہاں، معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے کہ جب انسان یہ ذکر سنتا ہے، یہ ذکر اپنی تاثیر میں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بیج دنیا کا بہترین بیج ہو، لیکن جس زمین میں لگایا جانا ہے اگر وہ زمین بہت زیادہ خراب ہو چکی ہو تو ہو سکتا ہے دنیا کا بہترین بیج بھی اس میں پودا نہ بن سکے، کیونکہ زمین بہت خراب ہے۔ زمین اچھی فصل نہیں اگا سکتی، اگاتی ہے تو وہ کانٹے دار اور بدنما جھاڑیاں وہ اگاتی ہے، لیکن جو فائدے مند چیزیں دینے والی فصل ہوتی ہے وہ نہیں اگاتی۔ گناہ انسان کے اندر کی زمین کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ جتنا انسان گناہوں میں حد سے بڑھ گیا ہے اتنی ان اچھی چیزوں کی تاثیر اس پہ کم ہو جاتی ہے، جیسے بنجر زمین پہ کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں بھی سمجھایا ہوا ہے کہ اے رسول سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ انہیں ڈرائیں ان کو نہ ڈرائیں، نہیں مانیں گے یہ۔
پھر دوسری جگہ پر اللہ ہی نے ایکسپلین کیا کیسے پہنچے ہیں یہ اس سٹیج پر. اللہ نے کوئی زبردستی نہیں لکھ دیا تھا ان کے لیے کہ یہ رسول کی بات نہیں مانیں گے رسول کے زمانے میں, یہ مولا علی کی بات نہیں مانیں گے مولا علی کے زمانے میں, یہ امام حسین کی زبردستی نہیں کی تھی. زبردستی کی تو سزا نہیں ہوتی, اللہ عادل ہے. تو قرآن مجید نے فارمولہ بتایا. کیا بتایا؟ توجہ سے سنیے گا. افرأیت, کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ یہ اللہ جب بات کرتا ہے یہ غور کرنے کی دعوت ہوتی ہے کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں, جس بندے کی حالت بتانے لگا ہوں, غور کرو اس کی کنڈیشن پہ. اور غور کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھو خود تو نہیں ہو ایسے, یا اس کی روشنی میں خود کہاں کھڑے ہو. تمہارا کولیسٹرول کا لیول کتنا ہے, تمہاری شوگر کتنی آئی ہوئی ہے, چیک کرو اس میں. روحانی شوگر, روحانی کولیسٹرول مثلا. افرأیت, کیا تو نے دیکھا ہے اس کو؟ من اتخذ الہہ ہوا, جس نے اپنی خواہش, آپ کو اللہ کہتا ہے میں بتاؤں اس کو دیکھا ہے جو قیامت کو, جو دین کو جھٹلاتا ہے. کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں اذان کی. توجہ فرمائیے ان حضرات, خواتین اور ذات اور بچوں سے جو کمرشل ایوینیو پر تبرک تقسیم کرتے ہیں, وہ مجلس میں خلل ہوتا ہے. برائے مہربانی مجلس ختم ہونے کے بعد تبرک تقسیم کریں. صلوات پڑھتے رہیں محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. جس طرح وہاں کہا تھا کہ جو محروموں کا, مسکینوں کا خیال نہیں رکھتا, پرواہ نہیں کرتا, وہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کو جھٹلاتا ہے, نہیں مانتا, چاہے منہ سے کہتا رہے. اسی طرح یہاں پر کوئی نہیں کہے گا خواہش میری معبود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب خدا کی بات اور اس کی خواہش آپس میں ٹکراتی ہے, دین کب تک دیندار ہے وہ, جب تک دین کی چیزیں اس کی خواہشات, اس کے دنیاوی مفادات کے ساتھ نہیں ٹکراتی, تب تک وہ دین کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے. لیکن جب دین اس کی دنیا کے ساتھ ٹکراتا ہے تب وہ اپنی خواہش کی بات مانتا ہے, دنیا کے تقاضے پورے کرتا ہے. تو یہ اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے. اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرا معبود وہ ہے اصل میں تو جس کی بات مانتا ہے اور جو تجھ سے تقاضا کرے وہ تقاضا پورا کرتا ہے. اگر تو جب تیری خواہش میری بات سے ٹکراتی ہے تو میری بات مانتا ہے تو تیرا معبود میں ہوں, اور اگر جب بھی تیری خواہش میری خواہش سے ٹکرائے تو اپنی خواہش کی مانتا ہے. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اس کو دیکھا ہے تو نے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اس کو جتنی مرضی نالج ہو اس کے پاس, علم ہو اس کے پاس, گمراہ کر دیا اللہ نے اس کو. جتنا بھی علم ہو, عمر ابن سعد کے پاس بہت علم تھا, عالم تھا, لیکن اس علم نے فائدہ دیا نہیں دیا, گمراہ ہوا. کیوں؟ خواہش کی وجہ سے. اس کو لالچ دی گئی تھی رے کی حکومت کی. تو انسان کے پاس علم ہو لیکن خواہش پرستی ہو
تو وہ علم ہوتے ہوئے گمراہ ہوتا ہے. جس کے پاس علم نہ ہو وہ نچلے درجے کا گمراہ ہے, اس کی گمراہی دور کرنا آسان ہے, لیکن جو علم ہوتے ہوئے غلط راستے پہ چل پڑے اسے کون سیدھا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, علم ہوتے ہوئے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, اور اللہ نے اس کی سماعت اور اس کے دل پہ مور لگا دی ہے. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اور خدا نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ, تو اب اللہ کے بعد کون اس کی ہدایت کرے گا؟ یعنی خدا نے جو ہدایت کا قانون بنایا تھا, ٹریک دیا تھا, اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے. اب کون ہے جو آ کے اس کی ہدایت کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا. بس اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت یہ اصل ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب یہاں پر ہم بات کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں. یہ شاید ہم نقطہ تمام نہ کر سکیں. یہ اگلا جو آیت کا حصہ ہے اس میں بات ایسی ہے کہ جو اگر سمجھ میں آ جائے, آج بھی امت کو قرآن نے حل دیا ہوا, قرآن نے حل دیا ہوا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلک قرآن کی آیت کا وہ پرنسپل, وہ اصول جو قرآن کی آیت پیش کر رہی ہوتی ہے, جب وہ اس مسلک کے کسی اپنے بنائے ہوئے اصول سے ٹکرا رہا ہوتا ہے تو وہ اس آیت کو موڑ دیتے ہیں, اس آیت کو توڑ دیتے ہیں, اس آیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرکت کر دیتے ہیں تاکہ اپنی بات پہ قائم رہ سکے. جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم جو خدا نے نازل کیا اس کو قائم کرو گے تو پھر ہم ہر چیز کی فراوانی کر دیں. اور آپ نے اگر روایات پڑھی ہوں یا سنی ہوں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد کے زمانے کے بارے میں, تو کیا نشانی ہے؟ ان میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو خدا کا نمائندہ آئے گا وہ کیا کام کرے گا. اصلی ترین کام کیا ہوگا؟ عدل کیسے قائم کرے گا, کیسے عدل کی حکومت قائم ہوگی, کیسے ظلم ختم ہوگا. بنیاد ان کی حکومت کی کیا ہوگی؟ بنیادی کام امام کیا کریں گے؟ وہ آ کر اس قرآن کی بنیاد پر معاشرے کو قائم کریں گے اور چلائیں گے. اگر آپ جھلک دیکھنا چاہتے ہیں آیات قرآن کو پڑھ کر آپ جھلک دیکھ سکتے ہیں کہ وہ امام کیا چاہتے ہیں. اس لیے کہ یہ 12ویں امام اسی اہل بیت کا حصہ ہیں جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی فرما گئے ہیں کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے, نہ ان کا پہلا نہ ان کا آخری. ان کی آرزو اس قرآن کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ اپنے دل میں تڑپ رکھتے ہیں امام کی, کئی لوگ سوال کرتے ہیں کوئی طریقہ بتائیں امام سے ملاقات کا. تو یہ میں نہیں کہہ رہا, آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ ان کی بات ہے, ان سے منسوب یہ بات میں نے سنی ہے. اور بات اگر آپ دیکھیں گے اپنے جگہ پر خود حقیقت ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جس کو امام زمان سے ملنے کا اشتیاق ہے, تڑپ ہے, وہ دیکھے کہ قرآن کے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہے. اس لیے کہ دو ہی تو چیزیں چھوڑی ہیں اللہ کے رسول نے, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. آج اہل بیت کے وہ فرد ہیں امام زمان جو نظروں سے غائب ہیں, تو وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو میرے لیے اتنا تڑپ رہا ہے میں غائب ہوں, تو وہ جو اس کے پاس موجود ہے میرا دوسرا آدھا حصہ, وہ جو اس کے پاس موجود ہے اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, اس کو پڑھنے کا جی نہیں چاہتا. تو یہ انسانوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جو چیز پاس موجود ہوتی ہے اس کی بے قدری ہو جاتی ہے, اور جو پاس موجود نہیں ہوتی اس کے لیے آرزوئیں اور دعائیں اور پتہ نہیں کیا وظیفے چلے کہ امام سے ملاقات ہو جائے. بھائی اگر اتنا زور اس قرآن پر لگا لو جس کو آ کر امام زمان نے قائم کرنا ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل دیکھ کر خود ہی آپ سے ملاقات کو آ جائے. ورنہ بہت سارے لوگ وظیفے کرتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں کہ ملاقات نہیں ہوتی, اور بہت سے لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں
میری ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے روایات میں کسی بزرگوار کا ان کے دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلے کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی، یہ الگ بات ہے، ورنہ روایات میں ہے کہ جو شخص تمہارے سامنے دعویٰ کرے کہ مجھ سے ملاقات کی ہے، امام کی اپنی روایات میں ہے، جو دعویٰ کرے کہ مجھ سے ملاقات کی ہے اس کو جھٹلاؤ، کہو جھوٹ بول رہا تو۔ امام نے دروازہ بند کیا فراڈیوں کا کہ امام سے ملاقات کا چکر دے کر وہ عام سادہ شیعوں کو لوٹتے پھرے۔ اور آج کل تو فراڈ کرنے کے نئے نئے طریقے ہیں، نئے نئے ٹرکس ہیں، تو امام نے دروازہ بند کر دیا تاکہ اس قسم کے امام کے نام پر لوگوں کو فراڈ نہ لگایا جا سکے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتاب نازل کی برحق تاکہ ان چیزوں کا فیصلہ کیا جا سکے جن میں انسانوں کے درمیان اختلاف ہے، یہاں پر اس کے بعد ایک دردناک بات آتی ہے کہ ہوا کیا کہ نبی جن کے لیے کتاب لے کر آیا تھا وہی نبی کے بعد اس کے بارے میں اختلاف کا شکار، اور یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں پر پوری قرآن میں، قرآن خود یہ کہتا ہے کہ طاقت ہے مسائل کو حل کرنے، لیکن اگر اس کی طاقت کو دیکھا جائے اور اس کو استعمال میں لایا جائے، لیکن اگر اس کو چپ کرا دیا جائے کہ تیری آیت سے جو بات پتہ چل رہی ہے یہ تو مراد ہی نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، فلان ہے، اس قسم کی چیزیں کی جائیں، تو پھر قرآن اپنا کام نہیں، اپنی تاثیر نہیں دکھائے گا، قائم نہیں ہوگا معاشرے میں، جسے قائم کرنا کہتے ہیں۔ یہ نماز کے بارے میں بھی لفظ ہے قائم کرنا، اللہ نے قرآن کے بارے میں بھی، آسمانی کتابوں کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ فرمایا اے اہل کتاب، اے کتاب والو، لستم علی شیئن، اس کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو با محاورہ تو تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پہ غور کرو، تم جتنے مرضی دیندار بنے رہو، جتنے مرضی اپنے آپ کو بڑے سمجھتے رہو، اللہ تم بڑے پسند ہو، تم یوں جنتی ہو، فلان ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لستم علی شیئن، کوئی چیز نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہ سب سے خطاب ہے، تورات والوں سے کہا جا رہا ہے تورات والو تمہارے ہاتھ پلے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے جب تک تم تورات کو قائم نہ کرو، انجیل والو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے جب تک انجیل کو قائم نہ کرو، اور قرآن والو تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے جو مرضی بنے پھرو جب تک اللہ نے جو آئین نازل کیا تھا تاکہ تمہارے اختلافات کا بھی فیصلہ کرے، اگر اس کو قائم کر دو تو، جب تک اسے قائم نہیں کرتے لستم علی شیئن، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں۔ یہ آیات قرآن ہے، سورۃ المائدہ کی آیات، صلوات پڑھیے محمد والے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اس میں اختلاف نہیں کیا، الا مگر الذین اوتوہ، ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد اختلاف کیا کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی۔ کیوں اختلاف کیا؟ سبب بغین بینہم، بغاوت کی۔ بغاوت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اصل معنی بغاوت کا، بغین جس سے بغاوت کا لفظ نکلا ہے، اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کی خواہش میں حد سے تجاوز کر جانا، لمٹ کراس کر جانا۔ یہ ایک اختلاف، توجہ کیجیے، ایک اختلاف دو قسم کے، ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو ایمانداری سے معلومات کے اختلاف کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ایک چیز کے بارے میں آپ کی رائے اور ہے اور دوسرے کی معلومات کچھ اور تھی، ٹھیک ہے، اس کی رائے کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، آج کل کے دو ماہر ہیں، وہ ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن لگا دو، لاک ڈاؤن کے بغیر چارہ نہیں ہے، آج کل کورونا کی بات کر رہا ہوں،
اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لاک ڈاؤن سے زیادہ نقصان ہو جائے. یہ اختلاف ہے. اگر یہ اپنی اپنی معلومات اور تخصص اسپیشلائزیشن کی بنا پر ہو رہا ہو کوئی مسئلہ نہیں. یہ لڑیں گے نہیں، مگر یہ کہ جیسے سیاستدان آج کل لڑتے ہیں ہمارے، بلکہ ہمیشہ ہی لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، سچ بھی بولتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ بات نہیں ہو رہی. لیکن وہ جو اسپیشلسٹ کی ایمانداروں کی ٹیم بیٹھی ہے واقعاً مخلص ہے، وہ ان میں بھی ہو سکتا ہے اختلاف ہو جائے، لیکن اس اختلاف سے لڑائی نہیں ہوگی. وہ طے کر لیں گے آپس میں، دونوں اپنی اپنے دلائل دے کر طے کر لیں گے اور ایک چیز اناؤنس کر دیں گے قوم کے لیے. لیکن ایک دوسرا اختلاف ہے جس سے لڑائیاں ہوتی ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے بغین بینہم. ایک ہے جانتا ہے کہ دوسرے کا حق ہے لیکن کہتا مجھے ملے. جانتا ہے کہ مثلا یہ میری اولاد نااہل ہے اس کام کے لیے، کہتا ہے لیکن کیونکہ میری اولاد ہے نا یہ بیٹھے گا. تو مجھے فرما رہے ہیں. اور اس پر آپ جتنی مثالیں بھی ذہن میں لانا چاہیں، یہ جب اس طریقے سے کوئی کرتا ہے پھر جو اختلاف وجود میں آتا ہے، کیونکہ اس نے ظلم کیا. ظلم عدل کی ضد ہے. عدل کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے وہاں پہ رکھو، جو کام جس وقت کرنا ہے اس وقت کرو، نہ پہلے نہ بعد میں. یہ عدل ہے. اور جب آگے پیچھے کر دو گے یہ ظلم، جب اوپر نیچے کر دو گے یہ ظلم. ہر چیز پہ اپلائی کرتا ہے. تو یہ جو بغین کے تحت کوئی کام کرتا ہے یہ ظلم کرتا ہے. اور جب ایک شخص ظلم کرے تو دوسرے پر چونکہ ظلم ہوا ہوتا ہے وہ کیوں ایگری کرے ظلم کے ساتھ؟ وہ ہو سکتا ہے اگر سامنے والا کوئی بزدل ہے اور سست ہے، ڈرتا ہے، تو وہ وقتی طور پر جب تک ڈنڈا اس کے سر پر ہے کمپرومائز کر کے چپ کر لے. لیکن جیسے ہی ڈنڈا ہٹے گا یہ کمزور پڑے گا، وہ اس ظلم کے خلاف بولے گا میرے ساتھ اتنے سالوں سے یہ جاتی ہوتی رہی. عام انسان، حسینی نہیں، حسینی کے سامنے جتنا طاقتور بھی ظالم آ جائے اس نے مولا حسین سے سیکھا ہے. تو نے نہیں کہنا کہ میں چپ کر جاؤں گا کیونکہ یہ بہت طاقتور ہے. تو نے ظلم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا. فرق سمجھیے. اور پھر ہم اپنے مزاجوں سے دیکھیں مزاج حسینی ہے یا مزاج کوئی اور ہے. کہ جب سامنے سے ڈر لگ رہا ہے تو دبک جاؤ، اور جب ڈر نہ ہو تو پھر پچھلے سارے سالوں کی کسر نکال دو، یہ کیا یہ کیا یہ کیا. پہلے چپ رہے چونکہ بزدل تھے. یہ نہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتب جب ظلم شروع ہو اسی وقت کھڑے ہو جاؤ. ظالم کو مضبوط ہونے کا موقع ہی نہ دو. یا تو لوگ ساتھ دیں گے اور ظالم کو بٹھا دیں گے، ہٹا دیں گے اس کو، اور یا اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے تم خدا کی بات پر عمل کر کے بہترین مقامات کے حقدار بنو گے اللہ کے پاس. یہ ہے کربلا کا خلاصہ. کربلا کا نظریہ یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ لوگ ہیں تو مثال کے طور پر. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ جب ان پر واضح ہو گیا کہ اب وقت ہے اس کام کرنے کا، جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، یہ فرق ذہن میں رہے حالات. لیکن جب واضح ہو گیا کہ اب وقت ہے اس کام کو کرنے کا، اب یہاں پہ نہیں دیکھنا ساتھ ہیں یا ساتھ نہیں. آپ کو معلوم ہے جب غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی نے اعلان کیا، لوگ بہت مسلمان ہو چکے تھے اس زمانے تک، بہت زیادہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن نہیں آ رہے تھے. سفر لمبا تھا، گرمی تھی، نہیں آ رہے تھے. تو اتنے زیادہ لوگوں نے بہانے بنائے کہ اللہ کے نبی کو یہاں تک کہنا پڑا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اکیلا جانا پڑا تو میں اکیلا جاؤں گا تبوک، کیونکہ اب یہ واضح ہے کہ کام کرنا ہے یہ، تو پھر کوئی بھی نہ آئے تب بھی کام کرنا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بس اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی تھی بینات کے آ جانے کے بعد. کیوں کیا؟ بغین بینہم. یہ بینات پر وقت تمام ہو رہا ہے. بینات پر میں بینات کیا چیزیں جن کی موجودگی میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا،
اور آج جو امت کا اختلاف ہے، اگر یہ منبر حسینی ہے تو حسین امام ہے، امت مانے یا امت نہ مانے امام حسین ہی ہے، اور اسی منبر سے امت کے مسائل کا حل دیا جانا چاہیے، قرآن اور اہل بیت کی دی ہوئی پالیسیز کی روشنی میں کہ آج امت کو کیا کرنا چاہیے، آج شیعوں کو کیا مزاج رکھنا چاہیے، اہل سنت کو کیا مزاج رکھنا چاہیے، آج کے کیا چیلنجز ہیں، میں کل بات کروں گا۔ لیکن بینات کسے کہتے ہیں؟ بینات جمع ہے بینہ کی، بینہ کہتے ہیں اس چیز کو جو اپنے وجود میں بالکل روشن اور واضح ہو، اس میں کوئی ابہام، کوئی ڈکی چھپی بات نہ ہو، اسے کہتے ہیں بینہ۔ عربی زبان میں عدالت میں جو ثبوت بھی پیش کیا جاتا ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اسے کہا جاتا ہے بینہ، اور ثبوت کو کلیئر ہونا چاہیے تاکہ دعویٰ ثابت ہو سکے۔ تو بینہ یعنی روشن اور واضح چیز۔ قرآن نے اپنی آیات کو بھی بینات کہا ہے، بعض کو متشابہات کہا ہے، لیکن اکثر آیات قرآن کی بینات ہیں، واضح اور روشن۔ اور وہ بڑے مجرم ہیں جو بعض آیات کا بہانہ بنا کر عوام کے ذہنوں میں پورے قرآن کو مبہم کیا ہوا ہے، پورے قرآن کو مشکوک کیا ہوا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے آیات بینات نازل کی ہے، بلکہ ایک جگہ فرمایا مبینات، یعنی خود تو روشن ہیں، جہاں ان کو لے جاؤ گے وہ ماحول بھی روشن کر دیں گے۔ یعنی اگر اندھیرا تمہیں نہیں بات سمجھ آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہماری آیات کی روشنی کرو گے تو یہ تمہارا ماحول بھی روشن کر دیں گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے شیعہ سنی کتب میں کہ جب فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہیں ڈھانپ لیں اور تمہیں کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، جب بھی ایسا زمانہ آ جائے قرآن کے دامن کو تھام لیں، تمہیں اندھیروں سے نکال دے گا۔ لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کون کون سے دامن تھما دیے جاتے ہیں، نہیں تھمایا جاتا تو قرآن کا دامن، زیادہ سے زیادہ قرآن کا دامن تھامتے ہیں استخارہ کرنے کے لیے۔ استخارہ، میں نے پلاٹ لینا ہے، پروفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے نازل ہوا تھا قرآن۔ ناراض نہیں ہونا آپ نے، قرآن استخاروں کے لیے نہیں نازل ہوا تھا۔ پس بینات کا معنی واضح ہے، بین یعنی واضح اور روشن چیز، یہ قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں اور یہ بعض شخصیات بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بینات میدان کربلا میں نازل کی، صرف دیکھنے والے کی آنکھیں ہونی چاہیے، دیکھنے والے کو انسان ہونا چاہیے، تو کربلا کی بینات اسے اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے۔ امام حسین آیت بینہ ہے، یعنی اگر کوئی اپنے ذہن کو خرافات سے پاک کر کے حسین کو سوچے اور جو حسین کے مقابلے میں تھے ان کو سوچے، تو اگر اور کوئی چیز سے عقل کو پریشر میں نہیں لایا ہوا، اپنی کسی فرسودہ باتوں سے، کسی فرسودہ گائیڈنس سے، کسی دھوس سے، کسی لالچ سے، تو اس کی یہ عقل گواہی دے گی کہ جن کو تم حسین کے مقابلے پہ لا رہے ہو وہ حسین کے جوتے جیسے بھی ملتے، وہ حسین کے قدموں کی خاک جیسے بھی ملتے۔ اور یہ گواہیاں اللہ کے رسول نے امت کو دی ہوئی تھی کہ حسین جیسا کوئی۔ اور کربلا کی جو آیات ہیں جن میں سب سے بڑی آیت خود مولا حسین ہے، ان آیات میں ایک ایسی آیت بھی شامل ہے، ایک ایسی بینہ بھی شامل ہے، ایک ایسا اللہ کی حقانیت کا ثبوت شامل ہے۔ حسین کا وہ سپاہی کہ جس کی جب عمر بتائی جاتی ہے تو سالوں کا ذکر نہیں آتا، حسین کا 6 مہینے کا علی اصغر۔
असर आशूर हो गई, जनाब कासिम शहीद हो चुके, हुसैन अली अकबर का लाशा उठा के ला चुके, हज़रत अब्बास शहीद हो चुके। अब सोचे तो सही कितने थके हुए होंगे हुसैन, कितने गमगीन होंगे हुसैन। जब आशूर का सूरज तुलू हुआ था सारे चेहरे दिखाई दे रहे थे हुसैन को, और अब जो रिवायत में लिखा है हुसैन एक ऊंची जगह पर गए, एक टीले पर चढ़े, और जो लफ्ज़ आप सुनते रहते हैं नज़र यमीनन व शिमाला, एक दफ़ा हसरत के साथ हुसैन ने दाएं तरफ देखा, फिर बाएं तरफ देखा, कोई दिखाई न दिया। एक सदा बुलंद की ऐना ऐना मुस्लिम इब्न अकील, अपने असहाब के बारी बारी नाम लेने शुरू किए, और फिर एक काम किया, एक इस्तगासा की सदा बुलंद हुई हुसैन की जुबान अतहर से, फरमाया हल मिन नासिरिन यंसुरुना। इसका जाहिरी तर्जुमा ये है कोई मदद करने वाला हमारी, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई रसूल के हरम का दिफा करने वाला। जाहिरी तर्जुमा ये है, लेकिन असल तर्जुमा ये है कोई जहन्नम से निकल कर जन्नत में आने वाला, है कोई बदबख्ती से निकल कर सआदत मंदी की तरफ आने वाला। अज़ादार वशकिया की तरफ से तो कोई जवाब न आया, लेकिन एक खैमे में, एक झूले में एक शिशमाहे ने खुद को जमीन पर गिरा दिया। हुसैन खैमे से नीचे उतरे, क्या देखते हैं, बहन बच्चे को लेकर हाथों में खड़ी है। बहन ज़ैनब क्या हुआ, फरमाती है मौला हुसैन आपके इस्तगासा की आवाज जब से सुनी है असगर चुप ही नहीं करता, न माँ की आगोश में चुप करता है, न मेरी आगोश में चुप करता है। अब जो पर्दा हटाया तो हुसैन ने एक कुमलाया हुआ चेहरा देखा, छोटा सा बच्चा है, होंठ खुश्क हैं, जुबान कभी कभी होंठों पर फेरता है। फरमाया भैया हुसैन अगर मुमकिन है तो इस बच्चे के लिए 2 घूंट पानी मिल जाए। उलमा के अल्फाज अर्ज कर रहा हूं, कहते हैं हुसैन ऐसे दोनों हाथों पर लेकर चले असगर को जैसे किसी ने कुरान उठाया हो दोनों हाथों पर। अचकिया के लश्कर के सामने आए, एक जुमला बोला कि ऐ लश्कर वालों इल्लम तरहमूनी फरहमू हादा सबी अस्सगीर, अगर तुम मुझ पर रहम नहीं खाते तो इस मासूम बच्चे पर तो रहम खाओ। जुमला बोला अला तरौनहु कैफ यतलज़्ज़ा, देखते नहीं हो कैसे अपने मुंह को खोलता और बंद करता है। यहां पर उलमा मिसाल देते हैं इस लफ्ज के माना को समझाने के लिए। यतलज़्ज़ा का माना क्या है समझिएगा। मिसाल ये देते हैं कि जब किसी मछली को जिंदा जिंदा पानी से कोई निकाल ले और खुश्की पर रख दे तो वो तड़पती है, उसमें जान ज्यादा होती है, उछलती है, तड़पती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान निकलती जाती है और वो उछलना खत्म होता जाता है। फिर दूसरा मरहला आता है, वो अपनी जगह पर हिल तो नहीं सकती लेकिन अपने मुंह को इधर उधर मारती रहती है। फिर जब ये जान भी निकल जाए तो जान मरने से पहले आखिरी मरहला आता है, कभी वो मछली अपना मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। शायद आपने ये मंजर देखा हो, मेरे मौला ने अपने बच्चे के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया। और जालिमों देखो तो सही, ये मासूम बच्चा कैसे कभी मुंह बंद करता है, कभी खोलता है। ये जुमले का ऐसा असर हुआ, लश्कर अश्किया में कुछ लोगों ने मुंह छुपाकर रोना शुरू किया। इब्ने साद लईन को खतरा महसूस हुआ कि कहीं लश्कर में बगावत ना हो जाए। कहता है आईना आईना हरमला, सफों को चीरता हुआ हरमला लईन आगे आया, तीर को कमान में रखा। कौन सा तीर? वो तीर के जो हैवानों के शिकार के लिए इस्तेमाल होता है। 3 भाल का तीर लिखा गया मकातिल में। तीर चलाया, सनसनाता हुआ तीर आया, फनकलब सभी अला यदिल इमाम। जैसे ही तीर बच्चे को लगा, बच्चे का गला कट गया, बच्चा अपने बाबा के हाथों पर उलट गया। अजरुकुम अल्लाह।
اکبر نے اصغر نے اپنی شہادت پیش کر دی۔ عزادارو، یہاں پر لکھا گیا مقاتل میں کہ حسین کی کیفیت ایسی ہوئی جو نہ اکبر کی دفعہ تھی، نہ عباس کی مرتبہ تھی، نہ قاسم کی لاش لاتے ہوئے تھی، نہ انہوں محمد کے ساتھ ایسا ہوا۔ کیا دیکھا گیا؟ بڑے بڑے جوانوں کے لاشیں اٹھا کے لائے تھے، لیکن حسین ثابت قدم تھے۔ لیکن یہ 6 ماہ کا بچہ خدا جانے کتنا وزنی ہو گیا تھا یہ لاشا حسین کے لیے کہ ایک قدم خیموں کی طرف اٹھاتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ خدا جانے یہ آگے پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا تھی؟ شاید سوچتے ہوں گے رباب کو بچہ کیسے دکھاؤں گا۔ سکینہ پوچھے گی میرا بھائی پانی پینے گیا تھا، کیا پیاس بجھ گئی؟ خدا جانے کس طرح حسین خیموں میں آئے۔ سکینہ آگے بڑھی، بابا میرے بھائی اصغر کی پیاس بجھ گئی، بہت پیاسا تھا۔ حسین نے گلے سے کپڑا اٹھایا، ارے بابا میرے بھائی کو تو ذبح کر دیا، میرے اصغر کو تو شہید کر دیا۔ اب رباب ماں آگے بڑھی، اصغر کو دیکھا، کہنے لگی میرا بچہ اب مثلوں کا ینہر، بھلا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں، بھلا تیری عمر کے بچوں کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے۔ عزاداروں، بس یہ ایک شہید ہے کربلا میں جس کی حسین نے قبر بنائی۔ حسین چاہتے تھے بس بچے نے جتنا ظلم دیکھ لیا اس سے زیادہ کوئی اس صغیر پر ظلم نہ کرے۔ اپنی تلوار سے قبر کھودی، رباب کو یاد تھی قبر کہاں کھودی گئی، علی اصغر کو دفنا دیا، اور حسین نے سمجھا کہ اب علی اصغر پر ظلم کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ 11ویں کا سورج طلوع ہوا تو کیا دیکھا کہ ظالم نے حملہ کیا ہے، ظالموں نے، اور نیزوں کو زمین پر مارتے ہیں، کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ بی بی رباب بھی اس جگہ کو دیکھ رہی ہے جہاں اصغر دفن تھے۔ اچانک ایک لعین نے نیزہ مارا، اب جو نیزہ کھینچا تو ششماہے کی لاش نیزے پر تھی۔ ایک دوسرا لعین بڑھا، سر کو بچے کے تن سے جدا کیا۔ رباب خدا جانے کیا دیکھ رہی تھی، میرے بچے کے ساتھ کیا کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خاتم حسین۔